میں آج کی تقریب کی میزبان کاروان ہوا اسلام آباد کی سرپرست اعلیٰ اور محفل نعت پاکستان خواتین شاخ اسلام آباد کی صدر پروفیسر سبین یونس صاحبہ کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی تاکہ وہ باضابطہ طور پر اپنے معزز و محترم مہمانوں کو خوش آمدید کہہ سکے۔ آپ سب کی تالیوں میں پروفیسر سبین یونس صاحبہ۔ معززین محفل، آج کی اس بابرکت تقریب کے صدر گرامی قدر ڈاکٹر احسان اکبر صاحب تھے، لیکن باوجود وہ آج اس تقریب میں شرکت نہ فرما سکے، تاہم اسے ہم سب کی خوش بختی کہیے کہ کئی مجموعہ نعت کے خالق، عصر حاضر کے ممتاز نعت کو محقق نقاد ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی بے پناہ اور گراں قدر نعتیہ خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا جانا ان کے طویل ادبی سفر پر ایک شاندار خراج تحسین ہے اور ہم سب کے لیے باعث اعزاز ہے۔ اس تقریب کی صدارت قبول کرنے پر ہم ان کے ممنون احسان ہیں، اور حقیقت ہے کہ میں لفظوں میں ان کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اب میں آپ سب کی تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کرسی صدارت پر متمکن ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب۔ معززین محفل، 50 برس سے زائد عرصے سے میدان ادب میں سرگرم، متعدد شعری مجموعوں کے خالق، تقدیسی ادب کا ایک معتبر حوالہ جناب نسیم سحر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر رونق افروز ہوں۔ جناب نسیم سحر صاحب۔ معززین محفل، ہماری آج کی اس تقریب کے دوسرے مہمان خصوصی بھی نعتیہ ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، صاحب علم و دانش ہیں۔ صدر محفل نعت پاکستان جناب سید ابرار حسین صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر رونق افروز ہوں۔ جناب سید ابرار حسین۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں جس شخصیت کو بطور مہمان اعزاز اسٹیج پر مدعو کرنے جا رہی ہوں، انہیں یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا نعتیہ دیوان اصوات نعت 555 ردیفی حروف تہجی کے ساتھ تالیف کیا، اور یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اردو زبان و ادب میں پہلا تجربہ ہے۔ میری مراد فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے معتبر نعت گو پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب سے ہے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج کی رونق بنے۔ جناب محمد طاہر صدیقی صاحب۔ ہماری تقریب کے دوسرے مہمان اعزاز معروف شاعر، محقق پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی صاحب سے بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں نعتیہ مجموعہ سایہ رحمت کی خالق صاحبہ شام محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج کو زینت بخشیں۔ آپ سب کی تالیوں میں محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے صدارتی سیرت ایوارڈ یافتہ نعت گو نعت خواں جناب محمد جمیل علوی صاحب، اور تلاوت کے بعد وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورہ صف کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. صدق اللہ العظیم. رخسانہ سحر صاحبہ کی آج کتاب کی تقریب رونمائی ہے، تو انہی کے لکھے ہوئے کلام میں سے نعت کے 2-3 اشعار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اے دل ذرا ادب سے یہاں پر سنبھل کے آ، اے دل ذرا سنبھل کے ادب سے او یہاں پر سنبھل کے آ. یہ کوچائے حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ. اے دل ذرا ادب سے لب پر سجا درود مدینے کو چل کے آ. لب پر سجا درود مدینے کو چل کے آ. پروان تو ادب کی تمالت میں جل کے آ. اے دل ذرا ادب. یہ شہر مصطفیٰ ہے، سراپا نور ہے. ایمان کی ضیا میں یہاں پر مچل کے آ. اے دل ذرا
ادب رحمت کی چھاؤں ملتی ہے اس آستان سے نفرت کے سارے بیج دلوں میں کچل کے اے دل ذرا ادب آقا کا نام لب بے ہو آنکھوں میں ہو حیا یوں عاشق رسول تو قسمت بدل کے اے دل ذرا ادب سے یہاں پر سنبھل کے جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں سبین صاحبہ سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور آج کے صدر گرامی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اور دیگر صاحبان مسند محترمہ ریحانہ رخسانہ سحر صاحبہ کے نعتیہ مجموعہ کی رونمائی فرمائیں گی۔ ان مسرت آمیز لمحات میں ان کو مزید یادگار بنانے کے لیے رخسانہ سحر صاحبہ ابھی کیک کاٹیں گی۔ سب سے چھوٹا بچہ کتنی عمر کا میں حال میں ہوا ہے کیک کاٹے کوئی بھی جو ہے آ جائیں دعا بیٹے، آپ آ جائیں، بیٹی ہیں بیٹی سے کر ٹھیک لے جائے ہم بھی کاروائی شروع کر دیے
معززین محفل، اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر کاشف عرفان سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سایہ رحمت کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان ہوا اسلام آباد چیپٹر اور محفل نعت کی جانب سے رخسانہ سحر صاحبہ کا پہلا نعتیہ مجموعہ سایہ رحمت، اس کی بہت بہت مبارکباد ان دونوں تنظیموں کے لیے بھی اور رخسانہ سحر صاحبہ کے لیے بھی۔ ایک مرد دانا نے کہا تھا کہ 21ویں صدی نعت کی صدی ہے۔ وہ مرد دانا جناب ڈاکٹر ریاض مجید ہیں، جن کا یہ جملہ بڑا معروف ہوا نعت کے حلقوں میں۔ پہلے 20-22 سال کا کام دیکھ کر ہم سب کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ غزل کے ساتھ ساتھ نعت اپنی جگہ مکمل طور پر ایک صنف کے طور پر نہ صرف بنا چکی ہے، بلکہ بعض مقامات پر غزل سے آگے جو ہے یہ نظر آ رہی ہے۔ نئے موضوعات لیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا بہت سارا کام ہے، طاہر صدیقی صاحب، ڈاکٹر عزیز احسن، صبی رحمانی اور بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ، نعت رنگ جس کے اندر بہت سارا نعت رنگ کا کام ہے، پھر شہر نعت فیصل آباد میں بہت سارا نعت کا کام ہوا۔ تو پچھلے 20-25 سال میں جو یہ کام ہوا، اس نے یہ بتایا کہ آگے آنے والا دور نعت کا ہے، اور ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے ان سارے حالات کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ 21ویں صدی انشاءاللہ نعت کی صدی ہوگی۔ اور پہلا ربع جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ نعت کی صدی اس لحاظ سے ہوئی کہ بہت سارے نعتیہ، اہم مجموعے نعتیہ ہمارے سامنے آئے۔ 2012 میں اذن کے نام سے واجد امیر صاحب کا مجموعہ آیا۔ 2015 میں سلیم کوثر صاحب کا میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت۔ پھر دلاور علی آذر کا بہت اہم مجموعہ سیدی کے عنوان سے آیا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے، الیاس بابر کا ایک بہت اچھا مجموعہ نعت کا آیا تھا۔ یہ سارا کام بتا رہا تھا کہ نعت میں بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں کام ہونے کی۔ تو بہت سارا کام اس میں جو ہے نعت کا۔ اسی طرح سے خواتین کی، جب عرش ہاشمی صاحب نے اسلام آباد میں محفل نعت خواتین کی شاخ بنائی اور پروفیسر صاحبہ کو، پروفیسر سبین یونس کو ذمہ داری دی، تو انہوں نے بہت کمال محنت سے، محبت سے، عقیدت سے اس کام کو کیا۔ ان کے ساتھ شاعرات بہت ساری شامل ہوئیں، ہماری بہنیں، اور یہ کام بہت عمدہ ہونے لگا یہاں پر۔ اس میں شمسہ نورین کی کتاب آئی جو ہماری آج کی اس تقریب کی نظامت کار ہیں، اس سے پہلے جس کی تقریب یہیں ہوئی تھی، اور اس میں نے بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ لکھا۔ تو خواتین کی طرف سے پھر نورین طلعت عروبہ کی 4 کتابیں پچھلے برس سامنے آئیں۔ شیخ سعدی شیرازی کے اس مشہور رباعی سے انہوں نے 4 مصرے لے کر 4 کتابیں، صلو علیہ وآلہ تک 4 کتابیں دیں۔ اور اس سے پہلے زینب سروری صاحبہ کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اس میں کسی طرح سے پیچھے نہیں تھیں، پہلے بھی نہیں تھیں، اور اب یہ کام بڑا آرگنائزڈ ہو گیا، اور اس کام کو اب اس طرح سے لے کر چل رہے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اپنے طور پر نعتیہ مشاعرے بھی منعقد کر رہی ہیں، اس میں صرف خواتین ہوتی ہیں، اور جو مردوں کے شانہ و شانہ بھی ہیں، بعض مشاعرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کام جو ہے بتاتا ہے کہ نعت میں بہت ساری جو الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے، اور نعت کو آگے لے کر چلنے والے نئے شاعر بھی بہت سارے یہاں آ گئے۔ تو رخسانہ سحر صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد کہ ان کی کتاب سامنے آئی 2026 میں،
اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں بے ساختگی ہے، خلوص ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اور وہ نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں جو موضوعات ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ سے جڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک نعت کی جو کیفیات ہیں ان کے ہاں بڑی گہری نظر آتی ہیں۔ چند اشعار میں ان کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا۔ ایسے آئی ہوں میں دربار نبی میں جیسے کوئی ہر بوجھ کو شانوں سے اتار آیا ہو، ایسے ڈھانپا ہے مجھے سایہ رحمت نے سحر، جیسے ایک عمر کے زخموں کو قرار آیا۔ اور اسے انہوں نے بیک فلیپ پر دیا ہے، بیک فلیپ پر دیا ہے ایک سرنامے کے طور پر یہ 2 اشعار دیے، اور واقعی ایسی کیفیت کے شعر ہیں کہ ان کو سرنامہ ہی بنانا چاہیے تھا۔ در حبیب پہ بیٹھی ہوں سر جھکائے ہوئے، در حبیب پہ بیٹھی ہوں سر جھکائے ہوئے، بڑا سکون ہے دل میں مدینے آئے ہوئے، اور ہر درد کی دوا ہے در مصطفیٰ مجھے، ہر درد کی دوا ہے در مصطفیٰ مجھے، ایسا کہیں نہیں کوئی دارالامان اور۔ تو وہ ایک ایسے دارالامان میں اس پوری نعت کی جو مجموعہ ہے سایہ رحمت کی تمام نعتوں میں ہمیں کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ واقعی ایک دارالامان میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتی ہیں، مناجات بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، اپنے دل کی بات کہہ رہی ہیں۔ ایک ایسی شاعری جو دل سے نکلی اور دل کی طرف سفر کر رہی ہے، یعنی اب شاعرہ کے دل سے نکلی ہوئی بات قاری کے دل تک پہنچ رہی، اور یہ کیفیت اگر کسی شاعری میں ہو تو وہ شاعری یقیناً پڑھے جانے کے قابل بھی ہوتی ہے، اور اس کو سنا جانا چاہیے، اور اس کو مستقل طور پر ہمیں اپنی مطالعے کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں اس وقت ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بات کریں گے، باقی دوست بھی، میں بڑا طمانیت اور خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ نعت کی تنقید، تحقیق، تفہیم و تحسین کے ایک طالب علم کے طور پر میں اس بات میں بڑی اطمینان محسوس کر رہا ہوں کہ نعت کا کام جاری و ساری ہے، اور ورفعنا لک ذکرک کے الفاظ یقیناً ہر صدی کے لیے ہیں، لیکن جس صدی میں ہم زندہ ہیں اس میں اس کی معنویت اور زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ نعتیہ ادب میں بالخصوص خواتین کی شمولیت کے حوالے سے نہایت عمدہ اظہار خیال فرما رہے تھے ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب، اور اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب خرم خرام صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سایہ رحمت کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب خرم خرام صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، مہمان خصوصی، مہمانان اعزاز اور محترم سامعین، ایک تاثراتی مضمون ہے، مختصر، زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ نعت گوئی کا ماخذ ایمان کی حلاوت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی بنیاد وہ عشق رسول ہے جس کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کے دل میں حب رسول کا موجود ہونا ایک فطری امر ہے، مگر ایمان کے درجات کی طرح عشق رسول کے وفور میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور عاشق صادق پر مختلف کیفیات وارد ہوتی رہتی ہیں۔ نعت گوئی کا فن شاعر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے دل میں موجزن ان کیفیات کو اظہار کا پیرایا دے۔ شاعر کی تمام تر قادر الکلامی کے باوجود فن نعت گوئی میں عطا یا نظر کرم کا عنصر بہت زیادہ ضروری ہے۔ دراصل نعت کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے
کہ شاعر پر رحمت کی نظر ہو رہی ہے۔ نعتیہ شاعری میں ادب، حضوری، انکساری اور ابلاغ کے ساتھ ساتھ قبولیت کا ہونا بھی ازبز ضروری ہے۔ نعت کہنا ہر شاعر کا کام نہیں۔ نعت کی شاعری کے لیے قادر الکلامی تو ضروری ہے ہی، مگر اس کے ساتھ سلیم طبع فطرت، اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن و سنت سے والہانہ عشق بھی اہم عناصر ہیں۔ اگر ہم رخسانہ سحر کے تازہ نعتیہ مجموعے کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نعت میں یہ تمام اوصاف نمایاں ہیں، جیسے کہ وہ خود کہتی ہیں، میں ان کی نعت کہوں یہ کہاں مجال میری، میں ان کی نعت کہوں یہ کہاں مجال میری، فقط ہے بات میری آپ ہی بنائے ہوئے۔ علاوہ ازیں ایک نعت کوئی شاعر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تمام گوشوں سے بھی آگاہی نہ صرف ضروری ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں، سنت اور احادیث سے محبت اور علم بھی ضروری ہے۔ نعت گو شاعر نعت میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اسے اپنی بخشش کا وسیلہ بھی سمجھتا ہے، اور یہ امید بھی کبھی ہوتی ہے کہ اس کے حال زبوں پر نعت کی قبولیت سے نگاہ کرم ہو جائے۔ خوش نصیبی کس کو کہتے ہیں یہاں آ کر کھلا، خوش نصیبی کس کو کہتے ہیں یہاں آ کر کھلا، نعت کہنے لگ گئی باب کرم مجھ پر کھلا، کلام ربی کی تفسیر گفتگو ان کی، کلام ربی کی تفسیر گفتگو ان کی، نجات کی ہے ہر ایک راہ وصال احمد سے، جو بھی سنت کی منور سی روش اپنائیں رائے حق کے نئے معیار میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کے دکھوں اور غموں سے مداوا بھی عشق رسول میں پنہا ہے۔ شاعر حب دنیا کی تاریکیوں اور ظلم سے اور زندگی میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے گھبرا جاتا ہے، تو ایسے میں نعت اس کے لیے راحت قلبی کا باعث بنتی ہے۔ اس کیفیت کو بھی رخسانہ سحر نے بخوبی بیان کیا ہے۔ ہمارے زخم رفو کے لیے ترستے ہیں، ہمیں ملی ہے ہمیشہ شفا مدینے میں، ذکر سرکار کی محفل میں جو بیٹھے ہم لوگ، غم کے بوجھل سے اندھیرے بھی بدل جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ رخسانہ سحر کا نعتیہ مجموعہ نہ صرف ان کے مضبوط ایمان، عشق رسول اور اسلام سے محبت کا عکاس ہے، بلکہ ان کی قادر الکلامی اور ان پر ہونے والی عطائے غیبی کا غماز بھی ہے۔ میں علامہ اقبال کے اس شعر پر اختتام کروں گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب خرم کرام صدیقی صاحب جو رخسانہ سحر صاحبہ کی نعتیہ شاعری کے مختلف گوشوں کو آشکار فرما رہے تھے، اور اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گی جناب اظہر حجازی صاحب کو، وہ رخسانہ سحر صاحبہ کا نعتیہ کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب اظہر حجازی صاحب۔ میں ان کی نعت کہوں یہ کہاں مجال میری، فقط ہے بات میری آپ ہی بنائے ہوئے، گناہگار ہے ایک تیری آس ہے آقا، کھڑے ہیں در پہ تیرے ہاتھ ہم اٹھائے ہوئے، اور کبھی جو مجھے پہ بھی ہو جائے گی نگاہ کرم، ہوں اپنے دل میں تمنا یہی بسائے ہوئے، اور سحر میں
سرور میں یوں مگن ہے آج کہ جیسے دل میں عقیدت کے پھول اگائے ہوئے سحر بھی مدحت سرور میں یوں مگن ہے آج کہ جیسے دل میں عقیدت کے پھول اگائے ہوئے ہر ایک خود بخود میری مشکل سمجھ گئی ہر ایک خود بخود میری مشکل سمجھ گئی دنیا کی ساری شان نظر سے اتر گئی جب سے لبوں پہ آیا ہے نام رسول پاک جب سے لبوں پہ آیا ہے نام رسول پاک وحشت تمام قلب کی یکسر بکھر گئی اور ذکر حبیب کرتے ہی آیا سکون جان ذکر حبیب کرتے ہی آیا سکون جان بے چین روح جیسے کسی دم ٹھہر گئی اور مجھ کو سحر نصیب ہو دیدار مصطفیٰ مجھ کو سحر نصیب ہو دیدار مصطفیٰ بس یہی دعا سے نکھر گئی دنیا کی ساری شان نظر سے اتر گئی جزاک اللہ ماشاء اللہ. میں دعوت دوں گی جناب قیوم طاہر صاحب طرز شاعر باکمال شخصیت جناب قیوم طاہر سایہ رحمت کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں گے. آپ سب کی بھرپور تعلیم. سب سے پہلے تو رخسانہ سحر صاحبہ کو بہت بہت مبارک کہ ایسی خوبصورت جو ہے کتاب جو انہیں ایک تحفہ کے طور پر نصیب ہوئی اس کی مبارک. کاروان ہوا اور محفل نعت ڈاکٹر سبین یونس صاحبہ کو مبارک کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا. ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سید ابرار حسین شاہ صاحب نسیم صاحب طاہر صاحب اور ڈاکٹر صاحب. ویسے تو اس بابرکت محفل میں حاضری ہی جو ہے بہت بڑا انعام ہے لیکن پھر بھی اپنی ایک شاعرہ جو ہمارے ساتھ کولیگ بھی ہیں ان کی بھی جو ہے اسی میں ہے کہ ان کے لیے کچھ الفاظ جو بھی دوست احباب ہیں وہ لکھ کر لائیں اور ان کے حوالے کریں تاکہ ان کے لیے یہ بھی ایک ہمیشہ کے لیے یادگار رہے. عقیدت و مودت سے روشن سحر یہ میرے چھوٹے سے مضمون کا عنوان ہے. عقیدت و مودت سے روشن سحر نعت نبی کا یہ اعجاز ہے
کہ دنیا کی ہر زبان کے شعراء لاکھوں اشعار کہہ چکے اور کروڑوں ابھی لکھے جائیں گے. جی بند ہو گیا. نعت نبی کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے شعراء لاکھوں اشعار کہہ چکے اور کروڑوں ابھی لکھے جائیں گے. نعت نبی کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے شعراء لاکھوں اشعار کہہ چکے اور کروڑوں ابھی لکھے جائیں گے. خوشی اس بات کی ہے کہ خواتین نعت گو شاعرات کی تعداد پہلے انگلیوں پر گنی جاتی تھی اور اب سینکڑوں شاعرات صف حسان میں شامل ہیں. نعتیہ ادب کی روایت محض شاعری کی ایک صنف نہیں بلکہ عقیدت، عشق، احترام اور روحانی وابستگی کا وہ خوبصورت اظہار ہے جس میں لفظ اپنی عام معنویت سے بلند ہو کر محبت نبی اکرم کے ترجمان بن جاتے ہیں. رخسانہ سحر کی نعتیہ کتاب سایہ رحمت بھی اسی جذبہ عقیدت کی ایک پرخلوص اور دل نشین کاوش ہے. محبت رسول کے ایک طویل داخلی سفر کا حاصل ہے. آپ عنوان دیکھیں جو اپنے اندر ایک مکمل روحانی کیفیت سموئے ہوئے ہے. رحمت کا یہ سایہ دراصل اس نسبت کی علامت ہے جو ایک صاحب و صاحبہ ایمان کے دل کو عقائد و جہاں سے وابستہ کرتی ہے. یہ اظہار فن نہیں بلکہ سعادت، شکر اور عقیدت کا ایک مقدس وسیلہ ہے. یہ اظہار فن نہیں بلکہ سعادت، شکر اور عقیدت کا ایک مقدس وسیلہ ہے. شاعرہ نے اپنے جذبات کو ملبوس کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ محبت و عقیدت تو ہو لیکن احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. چند معطر اشعار ہیں کہ درے حبیب پہ بیٹھی ہوں سر جھکائے ہوئے، بڑا سکون ہے دل میں مدینے آئے ہوئے. درے حبیب پہ بیٹھی ہوں سر جھکائے ہوئے، بڑا سکون ہے دل میں مدینے آئے ہوئے. کرم کی ایک نظر ہو تو بات بن جائے، کرم کی ایک نظر ہو تو بات بن جائے. حضور آئی ہوں لب پر دعا سجائے ہوئے، اور سحر کی ایک نظر ہو، کرم کی ایک نظر ہو تو بات بن جائے. حضور آئی ہوں لب پر دعا سجائے ہوئے. سحر بھی مدحت سرور میں یوں مگن ہے آج کہ جیسے دل میں عقیدت کے پھول اگائے ہوئے. اس نعتیہ شاعری کا ایک نمایاں وصف سادگی اور خلوص ہے. جذبہ مصنوعی لفظیات کا محتاج نہیں، عام فہم زبان میں دل کی بات کہی ہے. یہی سادگی اشعار کو قاری کے دل تک پہنچاتی ہے، قاری کو اپنے ساتھ ایک روحانی سفر پر لے جاتی ہے. درے رسول پہ جب جھک کے دل دعا مانگے، کرم کی بارشیں ہوتی ہیں سب پناہوں سے. درے رسول پہ جب جھک کے دل دعا مانگے، کرم کی بارشیں ہوتی ہیں سب پناہوں سے. یہی تمنا ہے بس حاضری نصیب رہے کہ فیض ملتا ہے دنیا کو جن کی راہوں سے. سحر میں نعت لکھوں کیسے وصف سرور کی، سحر میں نعت لکھوں کیسے وصف سرور کی، قلم بھی نور ہی مانگے میری نگاہوں سے. یہ ایک عجیب سا ایک تسلسل ہے پوری نعت میں، جیسے ایک ہی رو میں جو ہے یہ نعت کہی گئی ہو. اس مجموعے میں عجز، دعا، شفاعت کی آرزو، مدینے کی حاضری کی تمنا، عشق رسول بنیادی موضوعات کے طور پر سامنے آتے ہیں. شاعرہ کا دل کبھی اپنی کمائیگی کا اعتراف کرتا ہے اور کبھی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے. یہی کیفیت نعتیہ شاعری کی اصل روح ہے کہ لکھنے والا اپنی ذات کو مرکز بنانے کے بجائے اپنی نسبت اور محبت کو مرکز بنا لے. سایہ رحمت کی ایک خوبصورت خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں روایت اور جذبے کا امتزاج نظر آتا ہے. کلاسیکی روایت سے جڑی ہوئی عقیدت موجود ہے مگر اظہار میں عصر حاضر کی سادگی اور احساس بھی شامل ہے. سایہ رحمت کو پڑھتے ہوئے ایک اور احساس ابھرتا ہے کہ شاعرہ کے لیے نعت کہنا ایک اچانک پیدا ہونے والا جذبہ نہیں بلکہ مطالعے، مشاہدے اور محبت سے پروان چڑھنے والا سفر ہے. نعت گوئی کی نزاکت اور عقیدے کی باریکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اظہار کو ایک خاصی احتیاط کے ساتھ ترتیب دیا ہے. یہی احتیاط ان کے کلام میں ادب احترام کی کیفیت پیدا کرتی ہے. جب مدینے کی طرف اٹھتی ہے عاشق کی نظر، جب مدینے کی طرف اٹھتی ہے عاشق کی نظر، عشق سب دیدہ بیدار میں آ جاتے ہیں. نعت لکھتی ہے سحر دل کی عقیدت سے تو پھر
حرف بھی نور کے اسرار میں آ جاتے ہیں، اور خدا نے بخشا ہے امت کو آپ کے صدقے، ملی ہے سب کو ہی یعنی دو بقا مدینے سے۔ شاعرہ کا یہ روحانی اور محبت کا سفر ہمیشہ قائم رہے۔ بہت بہت ایک دفعہ اور مبارک، بہت شکریہ۔ اور اب میں بار دیگر جناب محمد جمیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ جناب محمد جمیل صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے میرے سینئر احباب جو ہیں، میرے استادوں کی جگہ جو لوگ ہیں وہ کہہ کر گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی سینئر لوگوں نے بات کرنی ہے۔ میں فقط دو باتیں کہہ دوں گا کیونکہ میرا مضمون بھی کتاب میں چھپ چکا ہے الحمدللہ۔ بات یہی کہنی ہے کہ یہاں جو بہنیں میری نعت لکھنے والی بیٹھی ہیں وہ جانتی ہیں کہ ان کا احترام اس لیے بھی ہم زیادہ کرتے ہیں کہ مائیں جو فکر اور جو سوچ لے کر چلتی ہیں وہی قوموں کی فکر اور سوچ ہوتی ہے، اور یہی بات قیمتی ہے۔ اور جب ہم کسی بہن کو دیکھتے ہیں نعت لکھتے ہوئے تو ہم باقی لوگوں سے زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور یہ رخسانہ سحر صاحبہ بھی جو ہے وہ ان کی بھی ہم اس لیے زیادہ عزت کرتے ہیں کہ یہ نعت لکھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ صحیح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ باقی پہلے ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب جیسے فرما کے گئے ہیں کہ سبین یونس صاحبہ، شمسہ نورین صاحبہ، یہ دیگر جتنے ہمارے ساتھی جو ہماری بہنیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رخسانہ صاحبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعت لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور اب میں دعوت اظہار دوں گی کاروان ہوا اسلام آباد چیپٹر کی سرپرست اعلیٰ، محفل نعت پاکستان خواتین شاخ کی صدر پروفیسر سبین یونس صاحبہ کو۔ وہ سایہ رحمت کے حوالے سے بھی مختصر اظہار خیال فرمائیں گی، اور آج کی اس تقریب کی میزبان کی حیثیت سے خیر مقدمی کلمات بھی ارشاد فرمائیں گی، اور اس کے علاوہ دونوں تنظیموں کے ادبی سفر کے حوالے سے کچھ مختصر گزارشات بھی پیش کریں گی۔ آپ سب کی تالیوں میں تشریف لائیں گی پروفیسر سبین یونس صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان مسند، صاحب صدر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، مہمان خصوصی سید ابرار حسین صاحب، مہمان خصوصی محترم مسلم سحر صاحب، اور مہمان اعزاز ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی اور ڈاکٹر طاہر صدیقی، میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری خوش قسمتی کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو آپ نے رونق بخشی، اور میں تمام معزز سامعین اور حاضرین کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، اور ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور وہ اس تقریب کو رونق بخشنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ کاروان ہوا لٹریری فورم اسلام آباد چیپٹر اور محفل نعت پاکستان خواتین اسلام آباد کے زیر اہتمام محترمہ رخسانہ سحر کے نعتیہ مجموعے سایہ رحمت کی تقریب رونمائی میں آپ سب شریک ہیں۔ میں بحیثیت سرپرست اعلیٰ کاروان ہوا اسلام آباد چیپٹر اور صدر محفل نعت پاکستان خواتین، ان دونوں تنظیموں کی طرف سے محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ کو ان کے پہلے نعتیہ مجموعے کے اشاعت پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں اس تقریب میں شریک تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس تقریب کو رونق بخشی۔ اب میں ان تنظیموں کے بارے میں مختصراً تعارف پیش کروں گی جن کے تحت یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ کاروان ہوا لٹریری فورم کی بنیاد محترمہ بشریٰ فروخ نے پشاور میں 2016 میں رکھی۔ اس تنظیم کے تحت خیبر پختونخوا کی خواتین میں ادب کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے جاتے ہیں، جن میں نئی لکھنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی، کتابوں کی اشاعت، رونمائی اور پذیرائی کے علاوہ پورے پاکستان سے مرد و خواتین کو ایکسیلنس ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں۔
اس تنظیم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک چیپٹر ہزارہ میں اور ایک اسلام آباد میں شروع کیا گیا، جن کے ارکان میں محترمہ سلمہ قاصر صاحبہ اس تنظیم کے صدر ہیں، ان کے بیٹے جنرل سیکرٹری ہیں عماد قاصر، اور ان کی بیٹی اور ان کے ساتھ وحیدہ اور شاہین، یہ بھی اس کے ارکان میں شامل ہیں۔ کاروان حوا کا زیر اہتمام یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اسی طرح محفل نعت پاکستان خواتین اسلام آباد کا قیام 2020 میں عمل میں آیا۔ اس کے تحت خواتین کے مسلسل ماہانہ مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے محفل نعت کا 72واں ماہانہ مشاعرہ، مسلسل ماہانہ مشاعرہ اور 6واں سالانہ نعتیہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے۔ ہم رب کریم کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم اس کے حبیب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا یہ سفر کامیابی سے طے کر رہے ہیں، اور خواتین کی نعتیہ شاعری کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ میں محترمہ رخسانہ سحر کو خصوصی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ کاروان حوا اور محفل نعت کے اشتراک سے پہلی تقریب رونمائی ان کے نعتیہ مجموعے کی منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس سفر میں ان کا حامی و ناصر ہو، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، اور وہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتی جائیں۔ بہت شکریہ۔ ہماری آج کی اس تقریب کے پہلے مہمان اعزاز ڈاکٹر پروفیسر رفیع الدین صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سایہ رحمت کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب رفیع الدین صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ سامعین گرامی قدر، ایک نہایت یہ بابرکت موقع ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہن محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ اس نعت گو شاعرات کی صف میں شامل ہو رہی ہیں باقاعدہ طور پر، جو عام شاعروں کی صفوں میں انتہائی نمایاں اور ممتاز اور ممیز۔ میں اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ان کو ان کی کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اس کتاب کے اتنے خوبصورت نام رکھنے پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو سایہ ہے اس کا اگر ہم تصور کرتے ہیں تو اس کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب دھوپ سے چل کر آ رہا ہوتا ہے اور تپش اور گرمی سے نڈھال ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کسی سائے میں پہنچتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی، وہ ایک عجیب طرح کی طمانینت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر وہ سایہ ایک ایسا روحانی سایہ ہو، سایہ رحمت ہو، تو آپ اس کی وسعتوں کا، اس کی طمانینت کا اور اس کے پھیلاؤ کا آپ اندازہ کیجئے۔ بہت خوبصورت نام رکھا ہے، اس خوبصورت نام رکھنے پہ ان کو علیحدہ سے مبارکباد ہو۔ میں شکر گزار ہوں ہماری بہن ہیں پروفیسر محترمہ بن یونس صاحبہ ان کا، کہ انہوں نے اس محفل میں مدعو کیا، اور بالخصوص ہمارے جو صاحب صدر ہیں محترم ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، بہت مہربان ہے۔ ابھی چند دن قبل میری ان سے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اور میرا دل ان کے آنے سے اتنا خوشی سے بھر جاتا ہے کہ ہمارے بہت مہربان ہیں، میرے رہنما ہیں، اور بہت محبت فرماتے ہیں اور بہت رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھیے، جو نعت گو شاعر ہے اس کا مقام عام شعراء سے بہت بلند ہے، لیکن یہ جو بلندی ہے، یہ جو اس کے مقام کی رفت ہے، وہ چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
اور وہ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو نعتگو شاعر ہے وہ قرآن کا خوب اچھا علم رکھتا، قرآن فہمی میں اسے ممتاز ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سیرت کا خوب علم ہونا چاہیے، اور نہ صرف علم ہو بلکہ سیرت پر اس کا عمل بھی۔ اور اس کے بعد جو چیز ہر شاعر میں ضروری ہے وہ ہے ادب اور فن پر اس کی گرفت، وہ بحور سے، وہ ان عروج سے، وہ ان چیزوں سے آگاہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ایک چیز سب سے نمایاں کرتی ہے اس فن نعت کو، وہ نعت میں ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا، آپ کی سیرت کے گوشوں کو پوری سچائی اور دیانتداری اور صدق کے ساتھ اس کو نمایاں کرنا۔ اب جو ہمارے نعتگو شاعر ہیں اور شاعرات ہیں، ان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ عام روایتوں، سنی سنائی باتوں سے اوپر اٹھ کر تحقیق اور جرح اور تعدیل کی بنیاد کے اوپر وہ واقعات کو پرکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کا منسوب کرنا، آپ سے کسی غلط بات جو آپ نے نہ کہی ہو، نہ فرمائی ہو، وہ آپ سے منسوب کر دینا، وہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہو۔ اور یہ جو مقام ہے، یہ جو نعتگو شاعر ہونے کا مقام ہے، یہ ایک بڑا سخت مقام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک جگہ محبت کے بہت بڑے بڑے تقاضے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی وحدانیت ہے اس کے تقاضے، ان دونوں میں توازن قائم رکھنا، ایک حسن توازن قائم کرنا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ ہونی چاہیے ہر نعتگو شاعر کے۔ وہ اس بات کو سمجھ رہا ہو، وہ اس بات کا گہرا شعور اس کے اندر ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ کی شاعری میں جو میری نظر سے گزری ہے، الحمدللہ مجھے تو پی ڈی ایف کی شکل میں بھیجی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا، اور کتاب مجھے ابھی ملی ہے، تو میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کے میں نے نوٹس بھی بنائے، اور میں نے اس کے اشعار بھی لکھے ہیں، بہت خوبصورت ہے، اس کا میں ایک علیحدہ مضمون کی شکل میں آپ کو دوں گا۔ تو اس میں بہت خوبصورت انداز میں شاعری کی ہے، اور اس میں ان کی شاعری میں سلاست ہے، روانی ہے، مقصدیت ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آدمی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، تو صرف اس سے ہی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے اور کیا نہیں چاہتا، وہ اپنی ڈگر وہ اپناتا ہے جو محبوب کو پسند ہوتا ہے، وہ اس رستے پر چلتا ہے جو محبوب کا پسندیدہ رستہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو اختیار کرتا ہے جس بات کو اس کا محبوب پسند کرتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے اس مجموعے کے اندر، اور بہت خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، جس سے ہمارے بھائی ڈاکٹر کاشف صاحب نے شروع میں 2 شعر پڑھے کہ ایسے آئی ہوں میں دربار نبی میں جیسے کوئی ہر بوجھ کو شانوں سے اتار آیا۔ کیا زبردست کیفیت کا شعر ہے، کوئی ہر بوجھ کو شانوں سے اتار آیا۔ آپ دیکھیں، آپ کو سفر کر رہے ہوں، آپ کے کندھوں پر بوجھ ہو، جب آپ اس کو اتارتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوتی ہے۔ ایسے آئی ہوں میں دربار نبی میں جیسے کوئی ہر بوجھ کو شانوں سے اتر آیا ہو، اور ایسے ڈھانپا ہے مجھے سایہ رحمت سحر جیسے عمر کے زخموں کو قرار۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ نعت گوئی کے تقاضوں کے تناظر میں سایہ رحمت کے حوالے سے نہایت عمدہ اظہار خیال فرما رہے تھے ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی صاحب۔ اور اب میں آج کی اس تقریب کے پہلے مہمان خاص فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں بطور خاص، میں ان کی بار دیگر بہت ممنون ہوں۔ پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب سے اب میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سایہ رحمت کے حوالے سے اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سایہ رحمت کی تخلیق پر محترمہ رخسانہ سحر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ نیک کام آپ کی فرد عمل میں شامل ہو کر آپ کی اخروی نجات کا بھی باعث بنے۔ حاضرین کرام، آج کی اس بابرکت تقریب میں یہ لفظ بار بار استعمال کیا گیا کہ سایہ رحمت رخسانہ سحر صاحبہ کا پہلا نعتیہ مجموعہ ہے، اور میں کاؤنٹنگ کر رہا تھا، ہمارے محترم کاشف عرفان سے لے کے ہماری میزبان صاحبہ تک 7 مرتبہ یہ لفظ دہرایا گیا کہ پہلا نعتیہ مجموعہ۔ تو میں اس 7 کو 10 کے ہندسے میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ فیصل آباد سے شہر نعت کا فخر، اردو ادب کا اور بالخصوص اردو نعت کا فخر ڈاکٹر ریاض مجید ستارہ امتیاز کے حصول کے بعد پہلی دفعہ کسی تقریب میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ سعادت جو ہے وہ رخسانہ سحر صاحبہ کے حصے آئی ہے۔ آج کی اس تقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب بریگیڈیئر طاہر نواز صاحب موجود ہیں، اور وہ بھی پہلی دفعہ ایسی نعت کی تقریب میں شامل ہو رہے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں میرے سامنے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ سابقہ کنٹرولر امتحانات جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہیں، اور انگلش نعت کے حوالے سے فیصل آباد نہیں دنیا بھر میں نام کما چکے ہیں۔ یہ بھی پہلی دفعہ کسی نعت کی محفل میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی اس پہلے لفظ کی برکت جو ہے وہ ادھر ادھر ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور میری باتیں سن کر ڈاکٹر شیر علی صاحب مسکرا رہے ہیں، اور ان کی مسکراہٹ جو ہے یہ اس طرح خوبصورت مسکراہٹ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ حاضرین کرام، میں اس کتاب پہ تبصرہ حسب معمول اپنے مخصوص انداز سے کروں گا۔ میرا تعارف آج کی اسٹیج سیکرٹری بہت اچھا ان کا طرز تکلم ہے، اور بہت اچھے انداز سے اس تقریب کو لے جا رہی ہیں آگے، اللہ انہیں استقلال بخشے۔ انہوں نے تعارف کروایا کہ میں نے 555 ردیفی حروف کے ساتھ پہلا منفرد نعتیہ مجموعہ اصوات نعت تخلیق کیا۔ یقیناً اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہ منفرد ہے، اس کی جب بات آئے گی تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ میرا موضوع اصوات ہے۔ صوت زبان کی بنیاد ہے۔ اصوات کا توازن سے اظہار جو ہے وہ شاعری کہلاتا ہے، اور اصوات کے اس توازن میں محبت نبی، اس کی تقدیس کو شامل کر لیا جائے تو وہ نعت کہلاتا ہے۔ سایہ رحمت تقدیس کے اس معیار پر کس حد تک پورا اترتی ہے، مجھے یہ کتاب اس کی لسٹ آف کنٹینٹس دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں 57 نعتیں ہیں۔ ان 57 نعتوں کا تخصص یہ ہے کہ اس میں واول اینڈڈ 51 نعتیں ہیں، اور صرف 6 نعتیں کانسوننٹ اینڈڈ ہیں۔ باجوہ صاحب مجھے سیکنڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حاضرین کرام، صوت نام ہی صوتیے کا ہے، مصوتے کا ہے، واول کا ہے، اور واول کی یہ خوبی ہے، اہل زبان جانتے ہیں
کہ واول جو ہے اس کی آواز ہمارے سینے سے نکلتی ہے، اور دل چونکہ سینے کا خاص حصہ ہے اس لیے نعت کی آواز جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے. اور جیسے کاشف نے کہا کہ دل سے نکلنے والی بات ہی دل میں اترا کرتی ہے، تو نعت اگر دل سے نکلی ہے تو یقیناً تمام سامعین کے دل میں اترنی چاہیے. اب مصوتے کا تعلق سینے سے ہے. یہ جب ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے منہ میں آتی ہیں یہ آوازیں تو کانسوننٹ کے ساتھ مل کر یہ فونیٹک یونٹس بناتی ہیں، اور ان یونٹس کے اشتراک سے جو بامانی لفظ تشکیل پاتے ہیں اور ان کا تلفظ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. اسی تلفظ کو سامنے رکھتے ہوئے جو آواز کے اوزان ہیں ان کے معیارات پہ پورا اترتے ہوئے ہم شعر کہہ لیتے ہیں. اس شعر میں اگر ہمارا تقدیسی جذبہ شامل ہو جائے تو ہم اسے حمد کہہ دیتے ہیں، ہم اسے نعت کہہ دیتے ہیں، ہم اسے منقبت کہہ دیتے ہیں. حاضرین کرام، بچپن میں ہم نے بہت ساری نظمیں پڑھی اور بچپن کی نظمیں ہمیں اب تک یاد ہیں. مجھے اور آپ کو بھی سب کو پتا ہے بلبل کا بچہ کیا ہوتا تھا، کیسے اس کو میں نے اڑایا تھا اور کیسے وہ واپس نہیں آیا تھا. سب کو یاد ہے نا. یہ یاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نظم کا ہر مصرع واول اینڈڈ ہے، اور بچہ چونکہ فطرت کا خوبصورت نمائندہ ہوتا ہے اور دل سے نکلنے والی سینے سے نکلنے والی آوازیں جو ہیں یہ فطرت کا خاصہ ہے. اس لیے اس کو وہ فطرت و فطری نیچرل میتھڈالوجی وہ پسند آتی ہے، وہ اس کے کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہے اور اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور ساری عمر ثبت رہتی ہے. میں نے اور آپ نے جتنی بچوں کی نظمیں پڑھی اب تک یاد ہیں، اور خاص طور پہ اوائل عمری میں جتنی پڑھی وہ ساری یاد ہیں. وہ صرف اس لیے یاد تھی کہ وہ واول اینڈڈ ہوتی ہیں. دوسری مثال دیتا ہوں کہ بولیاں پنجابی زبان کی ایک مخصوص صنف ہے، دنیا کی سب سے مختصر ترین صنف لیکن سب سے مؤثر ترین صنف ہے. بولی کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا چلن اور دوسرا، دونوں ہی واول اینڈڈ ہوتے ہیں اور سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں. دوہے ہماری زبان کی ایک خاص صنف ہماری مادری زبان میں بھی اور اردو میں بھی موجود ہیں. صوفیہ کرام نے کہے ہیں سارے واول اینڈڈ ہوتے ہیں. پھر میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اردو نعتیہ دیوان کی روایت، تو اس میں میری اسٹڈی میں یہ بات آئی کہ 19ویں صدی میں بہت زیادہ دیوان تخلیق ہوئے، لیکن 20ویں صدی میں جس میں مولانا ظفر علی خان اور ڈاکٹر علامہ اقبال موجود ہیں، بہت کم غزل کے دیوان اور نعت کے دیوان تو کہہ لیں کہ 2-3 سے زیادہ موجود نہیں تھے. وہ 1857 میں جو کفایت علی کافی نے دیوان کافی کہا، لطف بریلوی کا آیا، شہیدی کا آیا، اس کے بعد 20ویں صدی میں ہمیں کوئی دیوان ہی دکھائی نہیں دیتا نعت کا. لیکن 21ویں صدی کا اعجاز یہ، جیسا پہلے بھی کہا گیا کہ یہ صدی نعت کی صدی ہے. اس میں ایک تحریک ہوئی اور اس 26 سالوں میں جتنے نعت کے دیوان تخلیق ہوئے، پچھلی 3 صدیوں میں اردو زبان کی تاریخ میں اتنے دیوان تخلیق ہی نہیں ہوئے. اس میں میرا جو ہائیپوتھسس تھا ڈاکٹر صاحب، اس کے مطابق 20ویں صدی میں دواوین کی کامیابی کی وجہ کیا تھی کہ شاعر کو ایسے حروف جو ہیں انہیں ردیف کے طور پہ لانا پڑتے تھے جو اس کی طبیعت کے ساتھ موزونیت نہیں رکھتے تھے. اسے شعوری کاوش کر کے حرفی ضرورت کو پورا کرنا پڑتا تھا. ہر شاعر چاہتا تھا کہ میں آمد پہ ڈیپینڈ کروں، آورد کی طرف کم از کم جاؤں. وہ نیچر کے فائدہ لیتا تھا، جو اس کی طبع جو ہے جس طرف رواں تھی وہ اسی طرف جو ہے وہ رواں ہو کے اپنی شاعری تخلیق کرتا تھا. اس لیے
ایک تو نظم کا رواج ہو گیا، موضوعاتی نظمیں آ گئیں، اور ایک غزل جو ہے وہ ایسی کہی گئی جو دیوان کا حصہ نہیں تھی، مجموعہ کلام کا حصہ بنتی رہی۔ اب اگر مجموعہ کلام کا حصہ کوئی شاعری بنی ہے تو پھر شاعر کو حق ادا کرنا چاہیے کہ اس میں جتنی بھی شاعری، جتنی غزلیں آئی ہیں، اگر نعت ہے تو جتنی نعتیں آئی ہیں، وہ پھر حق ادا کریں اپنی تاثیر کا، اور تاثیر کا حق ادا ہوتا ہے واول اینڈڈ شاعری کے ساتھ، جس کی وجہ سے مجموعہ نعت کو، مجموعہ کلام کو منتخب کیا گیا اور دیوان کو ترک کیا گیا۔ اگر میں اس پیمانے سے محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ کا یہ مجموعہ دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے 57 میں سے 51 نعتیں واول اینڈڈ کہی ہیں، اور صرف 6 نعتیں جو ہیں وہ کانسوننٹ اینڈڈ ہیں، اور 6 کی بھی اگر میں تقسیم کروں تو اردو میں 2 صنعتیں بہت مقبول ہیں، ایک کو کہتے ہیں واصل الشفتین، ایک کو کہتے ہیں واسع الشفتین۔ واصل الشفتین ایسے حروف، ایسے الفاظ جن کی ادائیگی میں ہمارے ہونٹ بند ہوں، اور واسع الشفتین کہتے ہیں جن کی ادائیگی میں ہمارے ہونٹ کھولے رہیں۔ ایسے حروف جن میں ہونٹ کھولے رہتے ہیں وہ واول کے قریب طاری ہو جاتے ہیں، یعنی ہم ان کو سیمی واول کہہ سکتے ہیں، اور اگر ان کو سیمی واول اور واول کو شامل کر لیا جائے تو محترمہ کی نعتوں کی تعداد جو واول اینڈڈ ہے وہ 56 ہو جاتی ہے۔ صرف ایک نعت ایسی کہی ہے جو بے کی ردیف میں ہے جس میں ہونٹ بند ہو رہے ہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کے باطن میں ایک بہت بڑا فنکار، بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا محب رسول موجود ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعتیہ شاعری کے لسانی پہلوؤں کو عمدگی سے اجاگر کرتے ہوئے یہ تھے جناب پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب، اور اب میں ایک نہایت معتبر علمی و ادبی شخصیت جناب سید ابرار حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سایہ رحمت کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب سید ابرار حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ آیت پڑھی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور جب آج سے 15 صدیوں پہلے یہ آیت اتری تھی تو شاید خالق کائنات کی مراد اس سے یہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بقول جلیل علی کے اتنا کسے لکھا گیا، اتنا کسے پڑھا گیا، جتنا لکھا گیا تجھے، جتنا پڑھا گیا تجھے۔ تو میں محترمہ رخسانہ سحر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج وہ اس عظیم قافلے میں شامل ہو گئی ہیں جس کی قیادت حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن زہیر فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ زبانوں میں 56,000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ تو صرف نثر کی کتابیں ہیں۔ جو نظم میں لکھا گیا، جو نعتیں لکھی گئیں، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ وہ قافلہ تھا جس کی قیادت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرما رہے ہیں، اور یہی قافلہ جب آگے بڑھتا ہے تو امام شرف الدین بصیری اس میں شامل ہو جاتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں رومی اور سعدی اور خسرو اور جامی اور قدسی نظر آتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں تو محسن کاکوروی نظر آتے ہیں، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔
اور امام احمد رضا خان بریلوی نظر آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر علامہ اقبال آ جاتے ہیں جنہوں نے نعت کو ایک بالکل مختلف رنگ دیا، جی لوح بھی تو قلم بھی تو، اور یا پھر شکوہ جواب شکوہ دیکھیے، اس کا اختتام اس پورے نظم کو نعت بنا دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اس کے بعد دیکھیے جب ہمارے زمانے تک یہ قافلہ پہنچتا ہے تو جناب حفیظ طائب نظر آتے ہیں، محترم اقبال عظیم نظر آتے ہیں، مظفر وارثی ہیں، پی نصیر الدین نصیر ہیں، اور ہمارے بالکل موجودہ زمانے میں محترم ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہیں، ڈاکٹر احسان اکبر صاحب ہیں، عزیز احسن صاحب ہیں، سبی رحمانی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا قافلہ ہے جس میں شمولیت باعث اعزاز اور باعث فخر ہے، اور اس لیے میں انہیں ایک خصوصی مبارکباد دے رہا ہوں کہ شاید ہم میں سے بہت سوں کو یہ احساس نہیں ہوتا، یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کس قافلے کا حصہ بن رہے ہیں، اور اس لیے میں نے یہ ساری ترتیب بیان کی کہ یہ سب لوگ اسی قافلے میں شامل تھے جس میں اب جس کے اینڈ پہ ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ نعت کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عرفی نے کہا تھا کہ عرفی مشتاب این رہ نعتست نہ صحراست، آہستہ کہ رو بردم تیغست قدم را، بشدار ہشدار کہ نتواں بیک آہنگ سرودن، ہم نغمہ داؤد و ہم افسانہ جمرا۔ کہتے ہیں عرفی یہ کوئی صحرا نہیں ہے، یہ راہ نعت ہے، یہ ایسا اس پہ آہستہ چلو، چونکہ یہ ایسا ہے جیسے تلوار پہ چلنا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک ہی آہنگ سے ہم نغمہ داؤد اور افسانہ جم کو اکٹھا کر کے نہیں گا سکتے، یعنی اگر آپ نعت کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس نعت کے لوازمات پورے کرنے ہیں۔ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ میں غزل نہیں کہہ رہا، میں قصیدہ نہیں کہہ رہا کسی بادشاہ کا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ جیسا کہ رفیع الدین صدیقی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہنر تو ہے ہی ہے، وہ تو لازم ہے، لیکن ہنر کے بعد پھر ایک جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اطاعت کا شوق، مگر اس میں بھی ادب اور احترام نہایت لازم ہے۔ وارفتگی میں بھی اتنا وفور ہو تو بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں احترام کی حد سے آگے نہ گزر جائیں۔ یہ کتاب میں نے جب دیکھی سایہ رحمت، آپ لوگوں نے بھی دیکھی، سب سے پہلے تو میں اس کے حسن طباعت کی بھی داد دوں گا کہ اتنا خوبصورت ٹائٹل کہ دیکھتے ہی آپ اسے پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا نام انہی کے شعر سے لیا گیا ہے کہ آپ کی یاد کا جب سایہ رحمت ہو تو پھر تپتے صحرا بھی گلستان میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایک چیز جو میں نے اس میں نوٹ کی کہ انہوں نے غالب کی زمین میں بہت نعتیں لکھی ہیں، یعنی 10-11 تو میں نے اس میں سے دیکھ لی، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں، جیسے خوش نصیبی کس کو کہتے ہیں یہاں آ کر کھلا، غم زمانے کا جدھر یاد آیا، بخشش دل ہو عطا آپ کا در ہونے تک، ذکر طیبہ سے ہے روحوں کا شفا ہو جانا، اور جو میرے نبی کے قدم دیکھتے ہیں، خشک راہیں رحمتوں کی سب گلستاں ہو گئیں، ہم اپنے حال سے بڑھ کر کرم کو دیکھتے ہیں، اور نام میں احمد کا ہی درکار کرم ہے ہم کو، ادب ملحوظ رکھو تم یہاں شعلہ فشاں کیوں ہو، اور ہمارے دل کی دنیا کی فضا کیا، تمہارے بن کوئی رنگ وفا کیا۔ یہ سب کے سب غالب کی زمین ہے۔ پھر جو نعت کی بہت سے لوازمات ہیں کہ عقیدت ہو، محبت ہو، وارفتگی ہو، عجز کا اظہار ہو، وہ سب کے سب اس میں بہت آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ کچھ شعر میں ان کے مثال کے طور پہ عقیدت، محبت اور وارفتگی کے جو شعر ہیں، دل میں آباد ہے طیبہ کی محبت ایسے، کوئی دنیا کی کشش اب مجھے منظور نہیں، اور ان کی چوکھٹ پہ ہی جھک جانا ہے دستور، ان کی چوکھٹ پہ ہی جھک جانا ہے معراج حیات، ان سے بڑھ کر کوئی رستہ کوئی دستور نہیں،
اور نگاہ شوق میں بس ایک ہی تصور ہے، ہم اپنے خواب میں ان کے نگر کو دیکھتے ہیں اور ان کی چوکھٹ پہ جھکائی ہے مقدر نے جبیں، یہی اعزاز یہی اوج کرم ہے ہم کو۔ اور پھر یہ شعر دیکھیے کہ ان کی نسبت سے ہی پہچان ہے میری ہر سو، ان کو چھوڑوں تو کہیں میرا نشاں کوئی نہ ہو۔ جو عجز کا اظہار ہے اس کی ایک مثال دیکھیے کہ در پر کھڑی ہوں لے کے خطاؤں کی پوٹلی، دامن میں میرے صرف ندامت کا مال ہے۔ اور سنت پر عمل جو اصل میں منتہا ہونا چاہیے کسی بھی نعت کا، یعنی جو مطمع نظر ہوتا ہے، جب ہم نعت لکھتے ہیں تو عموماً 2-3 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت، اظہار محبت، اور یہ کوشش کہ ہمارا نام بھی نعت نگاروں کی صف میں آ جائے۔ دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مختلف پہلو اجاگر کریں اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو اور خود کو اس بات پر آمادہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ان کی سیرت پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے۔ چنانچہ سنت پر عمل کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کی سنت میں ہے فلاح کی راہ، ورنہ دنیا میں رہنما کیا ہے، اور جو بھی سنت کی منور سی روش اپنائیں راہ حق کے نئے معیار میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر محترمہ رخسانہ سحر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروان ہوا اور محفل نعت پاکستان کی خواتین شاخ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ میں بھی محفل نعت کا حصہ ہوں اور اس میں شامل ہوں۔ اور جو کاروان ہوا ہے اس کی جو سربراہ ہیں محترمہ بشرا فرخ، وہ خود بہت اچھی نعت گو ہیں اور ان کے شاید 3 مجموعوں کو ایوارڈ مل چکا ہے۔ محترمہ سبین یونس صاحبہ کا مجموعہ چھپ چکا ہے نور بصیرت کے نام سے، اور جیسے یہاں بتایا گیا شمسہ نورین صاحبہ کا، محترمہ طلعت نورین صاحبہ کا، اور یہ محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ بھی اب اس قافلے میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس لیے ان کو بھی اور ان دونوں انجمنوں کو، تنظیموں کو بہت مبارکباد، بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، جناب سید ابرار حسین صاحب نے بڑی عمدگی اور اختصار کے ساتھ بر صغیر میں نعت گوئی کی تاریخ کو سمیٹا اور اس کو عہد حاضر کے ساتھ جوڑا۔ اب میں صدر گرامی قدر جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے اجازت چاہوں گی کہ میں رخسانہ سحر صاحبہ کو اظہار خیال کے لیے بلا دوں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں نام لے کر خدا کا، جو ہے مہرباں درگزر کرنے والا، ہے تعریف سب اس خدا ہی کے لائق، جو ہے پالنے والا دونوں جہاں کا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ سب میرے لیے آئے اور مجھے یہ اعزاز بخشا۔ ایک ایک چہرہ جو میں یہاں موجود پا رہی ہوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی۔ چونکہ پروگرام میں آتے میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، شاید شوگر بہت ڈاؤن ہو گئی، تو میں زیادہ کھڑی بھی نہیں ہو سکوں گی، اور میں 1-2 نعت میں سے کچھ اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ یہ نعت کا بہت بڑا حوالہ دنیا ادب میں ہمارے بیچ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اسٹیج پہ مہمان ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔ سبین یونس آپی صاحبہ، آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا، اور کاروان ہوا اور محفل نعت کی طرف سے اتنی خوبصورتی سے اس محفل کو سجایا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سب سلامت رہیں، میرے لیے سب آپ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ کچھ اشعار، بلکہ میں آپ کو نعت، جہاں تک نعت لکھنے کا تعلق ہے،
یہ بہت پہلے سے میں لکھ رہی ہوں. یہ میری ویسے مجموعی طور پر 8ویں کتاب ہے اور نعت کی پہلی کتاب ہے. اور نعت میں بہت عرصے سے مطلب 6ٹھی کلاس سے لکھ رہی ہوں. کبھی ہمت نہیں ہوئی, کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ اس کو میں کتابی صورت میں لے کر آؤں. اور اب چونکہ اس کو کتابی صورت میں لائی ہوں, یہ آپ سب کے ہاتھ میں آئے گی, تو آپ ضرور اس پہ شفقت فرمائیں گے. کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اس کو معاف کریں گے. جو نعت میں نے سب سے پہلے لکھی 6ٹھی جماعت میں, اس کے کچھ اشعار میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. عشق مانگوں میں جاوداں اپنا, عشق مانگوں میں جاوداں اپنا, ہو مدینے میں ایک مکان اپنا. اور زندگی سیرت النبی سی ہو, زندگی سیرت النبی سی ہو, رنگ رکھے یہ داستاں اپنا. اور نام ان کا ہے مشکلوں کا حل, نام ان کا ہے مشکلوں کا حل, ورنہ ہے ذہن بدگماں اپنا. اور ذکر صلی اللہ سے رغبت ہے, ذکر صلی اللہ سے رغبت ہے, دل نشیں کیوں نہ ہو بیاں اپنا. اور نام احمد کی روشنی میں سحر, نام احمد کی روشنی میں سحر, چلتا جاتا ہے کارواں اپنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. نام احمد کی روشنی میں سحر, چلتا جاتا ہے کارواں اپنا, عشق مانگوں میں جاوداں اپنا. میری قسمت میں لکھا رحمت یزداں ہونا, میری قسمت میں لکھا رحمت یزداں ہونا, اب تو بنتا ہے میرا بخت پہ نازاں ہونا. بہت شکریہ. اور دل میں ہو عشق نبی تب ہی اجالا ہوگا, دل میں ہو عشق نبی تب ہی اجالا ہوگا, ورنہ آساں تو نہیں نفس کا درماں ہونا. اور رہے طیبہ کی طرف میرے قدم اٹھے تو, راہ طیبہ کی طرف میرے قدم اٹھے تو, وقت میں لکھا گیا صاحب ایماں ہونا. اور ذکر سرکار سے ملتی ہے سکون کی دولت, ذکر سرکار سے ملتی ہے سکون کی دولت, ورنہ ممکن نہیں تسکین کا ساماں ہونا. 2 اشعار اور. رحمتوں کا تسلسل بھی جاری رہا, لب پہ صلی اللہ, لب پہ صلی اللہ, دل کو ملتا رہا ایک سکون عطا, لب پہ صلی اللہ, لب پہ صلی اللہ. اور غم کے سائے بھی مٹتے گئے ہر گھڑی, ذکر سرکار نے بخشی ایسی ضیا, نور سے بھر گیا دل کا ہر ایک دیا, لب پہ صلی اللہ, لب پہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. سلامت رہیں. معزز خواتین و حضرات, اب میں ملتمس ہوں نہایت ادب کے ساتھ جناب نسیم سحر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سایہ رحمت کے حوالے سے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب نسیم سحر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر آپ کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ شعر غزل سے خطہ نعت کی طرف آئی ہیں. ماشاء اللہ ان کو میں زیادہ اشروں کی بات تو نہیں کرتا, چونکہ اشروں کی بات کرے گی تو پھر ایج کا مسئلہ ہو جائے گا. 1-1.5 اشروں سے میں ان کی غزل سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, اور بہت اچھی ہے. اور اب جو غزل سے نعت کی طرف آئی ہیں, ایک لحاظ سے ان کا قلب ماہیت ہو گیا ہے, قلب ماہیت. اور انہوں نے غزل کا سارا جو سرمایہ تھا اسلوبی اور موضوعاتی اور لہجے کے لحاظ سے, وہ سارا سرمایہ نعت کی طرف منتقل کیا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. میں اس کتاب پر, چونکہ میں مائک کا آدمی نہیں ہوں, میں قلم کا آدمی ہوں, تو میں اس پر انشاءاللہ مضمون لکھوں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کی جو سایہ رحمت کی محفل ہے وہ شہر فیصل آباد کے شہر نعت سے
شہریار نعت جو ہیں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہم سب کو سایہ رحمت میں گھیر لیا ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ سایہ رحمت ہم سب پر چھایا رہے۔ آج کی محفل کی میں نے جو خاص بات نوٹ کی ہے کہ آج سامعین میں اور شعرائے کرام میں شاعرات کرامیہ بھی ہیں، اور ان کی تعداد شعراء سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعت کا جو سفر ہے وہ زیادہ جاری ہے۔ شہر نعت جو ہے فیصل آباد، اس کے بعد پنڈی اسلام آباد کو شہر نعت کہا جا سکتا ہے۔ ابھی ابرار حسین صاحب نے محفل نعت کی بات کی، اور وہ ہوا کی جو تقریب ہے وہ ہے، ہاں وہ بھی سب یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، اور میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین رکھتا ہوں کہ یہ نعت کا سفر مسلسل جاری رہے گا، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس سفر کو جاری رکھیں، اسی میں ہماری بقا ہے۔ بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، اب آخر میں آج کے صاحب صدارت شہریار شہر نعت مبلغ نعت پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی معزز رفقا کار اور رفقا نعت، یہ میرے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہوئی ہیں وہ ان دیباچوں کی طرح ہیں جن کو پڑھنا ضروری نہیں ہوتا کتاب سے پہلے۔ کئی باتیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو دیار نعت کی بات کی فیصل آباد میں۔ فیصل آباد میں ہم نے ایک بنایا ہے ادارہ جو اس پوری اکیڈمی آف لیٹرز جتنا ہے، جس میں ٹھہرنے کے کمرے ہیں، کچن ہے۔ کوئی شخص بھی جو نعت کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہے وہاں تشریف لائے، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال، ساری پر بھی ٹھہرے چاہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ وہاں ہم لوگ نعت پہ کوئی ریسرچ کا کام کرتے ہیں، اور جب تک آپ وہاں آ کے نہیں دیکھتے ہماری ساؤنڈ لائبریری کو اور ہماری دوسری لائبریری کو، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ اتفاق ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے وہاں، جن کے ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں، طاہر صاحب بھی ہیں، کہ مختلف حوالوں سے کام شروع کیا۔ میں اس کتاب پہ آنے سے پہلے 3-4 باتیں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نعت تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، جسے میں ہاریزنٹل سطح کہتا ہوں نعت کی، لیکن اب ضرورت ہو گئی ہے جس طرح سائنسز پھیل رہی ہیں کہ اس میں کوئی ورٹیکل قسم کی باتیں بھی نعت میں ہوں اور نعت مختلف ہو۔ اگر میں آج کے تمام نعت خوانوں سے یہ کہوں، نعت گو شاعروں سے، کہ مجھے کوئی 2 ایسے شعر سنائیں جو پہلے کبھی نعت میں نہ آئے ہوں، تو انہیں بڑی دقت ہوگی۔ ہم نعت کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم نعت کی تکرار کر رہے ہیں، ہم نعت کی تسبیح کر رہے ہیں بار بار۔ تسبیح کا اپنا لطف ہوتا ہے، لیکن وہ اوریجنل نہیں ہوتی ساری، جبکہ نعت کے موضوعات بہت بڑے ہیں۔ جو معراج کا واقعہ ہے وہ جدید روشنی میں اتنا بڑا واقعہ ہے کہ آپ ساری عمریں بھی اس پہ کام کرتی رہیں تو بہت کم ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر آپ کوانٹم فزکس کے حوالے سے اور کوانٹم انٹینگلمنٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ وہاں یہ ہمارا زمان و مکان یہ تھا ہی نہیں، تو نعت کے سطح پہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی رد میں ہے گردوں۔ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم نعت کو اس حوالے سے کریں اور حضور کی سیرت کے وہ پہلو بیان کریں جو پہلے نہیں ہوئے۔ جنہوں نے وہ کرنا ہے وہ کرتے جائیں، ہم انہیں منع بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے آپ کچھ سوچ نہیں سکتے۔ یو کین ڈو وٹ یو تھنک بٹ یو کی ناٹ تھنک وٹ یو تھنک۔ آپ نے وہی کہنا جو کرنا ہے سر، لیکن شاید کبھی اللہ آپ کو موقع دے آپ سوچنا شروع کر دیتے۔ یہ بالکل ایسے یہ روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ روشنی خود روشن نہیں ہے، یہ فوٹون ہیں جب یہ کسی چیز پہ پڑتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلس کو روشن کر دیتے ہیں، یہ خود روشن نہیں۔ اس طرح آپ لاکھ کاغذ پینسل لے کے بیٹھے، آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں سوچ سکتے، لیکن اگر آپ نئی زمینیں تلاش کریں گے شعر کی، آپ اساتذہ کو پڑھیں گے بار بار، اور خاص طور پہ ان کے نعتوں کے پہلے مصروں کو دیکھیں گے، تو پھر کہیں نئے معنی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ شعر ہے کہ ملائکہ کا جدا رب کا ہے جدا انداز، مگر جو خود پہ محمد درود پڑھتے تھے، اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو دیکھنا چاہیے ذرا۔ دوسرا یہ کہ جو ان کو دیکھ کر لکھنی ہوں گی کیسی نعتیں، وہ نعتیں جن کو جنت پر مؤخر کر رہے ہیں، کہ جنت میں جو آپ سوچیں گے آپ کو ملے گا،
تو وہاں الف اور یہ کام نہیں آئیں گے حروف جو ہیں، وہاں ایک زبان ہی اور ہوگی. وہاں زبان خاموشی کی بولی جاتی ہے جو کہ نگاہ سے نالین دیکھے جاتے ہیں. بڑا ہے وزن ندامت کے ایک آنسو کا، گناہ گار کی میزان ڈولی جاتی ہے. ان تمام کی تمام کیفیات جو موجود ہے، جو ہمارے احادیث میں موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. سورہ الانبیاء میں اور سورہ رعد میں یہ ہے کہ ہم زمین کو مسلسل پھیلا رہے ہیں. موسعون کی آیت جو ہے، وی آر لیونگ اسٹل ایکسپینڈنگ یونیورس، میں جب احتیاط کرتا ہوں تو کروڑوں میل کائنات اور پھیل جاتی ہے. اور جہاں کائنات جاری ہے وہاں حضور کی رحمت العالمینی بھی جا رہی ہے، کیونکہ اور وہاں آپ کی رحمت بھی جا رہی ہے. تو اقبال جو کہتا ہے یہاں دے نور مصطفیٰ اورا بحاث یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، کہ وہ دنیا جو چھپی ہیں تجسس کی دھند میں پہنچ جائے اس جگہ بھی اجالا حضور کا. تو یہ بہت سارے ایسے نئے مسئلے ہمیں دیے ہیں سائنس نے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. تو پہلی تو بات یہ کہ اس کے امکانات جو ہیں وہ دریافت کیے جائیں. ایک ہمارے سامنے یہ مسئلہ دیار نعت میں آیا کہ جو بچے نعتیں پڑھتے ہیں تو بچے بڑوں کی نعتیں پڑھتے ہیں، جس میں یہ کہ میں گناہ گار ہوں اور میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں کیا کروں. جبکہ بچوں کی کیفیات ایسی نہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں. تو ہم نے خاص طور پہ درخواست کی ان سے طاہر صدیق کی صاحب سے کہ نعت اطفال پہ کام کریں. تو انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی نعت اطفال، جس سے بچوں کی نعتیں تھیں. جیسے میں مدینے جاؤں گا میں جب بڑا ہو جاؤں گا، کب مدینے جاؤں گا میں کب بڑا ہو جاؤں گا، اس طرح کیفیت سر ہے. آج کل ہم نعت خواتین پہ، نسائی نعتوں پہ بات کر رہے ہیں کہ اوڑھنی میرے کھلے سر کی شفاعت ان کی، سر برہنہ ہوں میں دنیا میں وہ پردہ میرا. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے خواتین میں جو نعت لکھنے کا، منقبت لکھنے کا انداز ہے. ہمارے ڈاکٹر ناہید فیصل آباد کی ایک MBBS ڈاکٹر تھی، انہوں نے بہت ہی خوبصورت مناقب بھی لکھے. اس کا دیباچہ احمد صلاح صاحب نے لکھا تھا، اور حمدیں بھی بہت اچھی لکھی. ان کا حمد کا ایک شعر دیکھیے کہ تو نے کیوں زیتون اور انجیر کی کھائی قسم، تو نے کیوں زیتون اور انجیر کی کھائی قسم، ہم کو تیری بات کا ویسے بھی آ جاتا یقین کہ تو ہمارا خدا ہے. تو یہ نسائی حوالے سے جو جذبے ہیں نا وہ ابھی تک کاغذ قلم کے نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کیے ہیں، جیسے نورین طلعت نورین ہے، اس کے بعد ابھی حال ہی میں شکاگو میں ایک مجموعہ چھپا ہے ان کا طاہرہ رضا کا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے. تو یہ خود ایک موضوع ہے کہ خواتین کی نعت کیسی ہونی چاہیے، بچوں کی کیسی ہونی چاہیے. اب غالب کو جو دیکھا گیا، غالب کا سب سے بڑا کام بھی ہمارے طاہر صدیقی صاحب نے کیا ہے. انہوں نے تقریباً 488 نعتیں غالب کی زمین پہ لکھی ہیں. غالب کے پہلے شعر سے لے کے غالب کے مرنے کے ایک دن پہلے کے آخری شعر جو ہے نا اس تک تمام کی تمام پہ انہوں نے نعتیں لکھی، مشرف بنات کی ہے. ایسی غالب کی نعتیں بھی، غزلیں بھی جو نعت کی غزلیں تھیں ہی نہیں. جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ دوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، رکھتا ہے دل سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. اب یہ بالکل ایک غیر نعتیہ قسم کی ایک زمین تھی. ان کا شعر ہے مجھ کو کرے جو دفن مدینہ کی خاک میں، جی چاہتا ہے چوم لوں اس گورکن کے پاؤں. اب دیکھیں سارا، تو جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں 5-10 دوست تو اس مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا دیار نعت ہے جو آپ سب کا ہے. اصل میں اتفاق سے فیصل آباد میں موجود ہے، لیکن جب بھی کبھی اکتا جائے اپنے گھر والوں سے یا وہ آپ سے اکتا جائیں تو ہمارے پاس تشریف لائیے اور 2-4 منٹ ٹھہریے. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز نعت ایسی ہے جس میں حسد نہیں ہوتا. جو آپ نے نعت لکھی وہ ہم نے لکھی ہے ساری. اقبال کا شعر ہے کہ محبت چن تمام مفتد، رکابت از میاں خیدت، طواف شعلہ پروانہ با پروانہ می سعادت. کہ جب محبت مکمل ہوتی ہے تو اس کی تکمیل کی علامت ہے کہ حسد ختم ہو جاتا ہے، پھر تمام پروانے مل کے ایک ہی شمع گرد رکھ سکتے ہیں، آپس میں نہیں لڑتے. تو یہ جو آج تقریب ہو رہی ہے، میں اتفاق سے یہاں موجود تھا. اگر یہ نہ بھی بلاتے تو میں خود آ جاتا ہے. اگر ٹکٹ دیتے تو ٹکٹ لے بھی آ جاتے، اتفاق سے میں موجود ہوتے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک نعت ہے، ایک خاتون نے نعت کی کتاب لکھی ہے، تو اتفاق مجھے انہوں نے کہا افرت عباس صاحب نے، میرے کہا بالکل میں جاؤں گا سارا. اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی نئی بات کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی توسیع پیدا کرتا ہے. وہ کراچی کے سمندر میں اگر آپ کھڑا ہو کے ایک قطرہ اس میں گرائیں تو تمام سمندر جو ہے سب اکنامک لیول پہ ہل جاتا ہے. جب کوئی نیا نعت کا شاعر پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں ہی بڑا کر دیتا ہے. میں اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ جب بھی کوئی نیا شاعر پیدا ہوتا ہے یا کوئی پرانا شاعر اچھا شعر کہتا ہے تو ہمارے اندر بھی ایک انلارجمنٹ آف پرسنالٹی آ جاتی ہے ساری، جس طرح کسی کے جانے سے ختم ہو جاتی ہے. جیسے ابھی ہمارے پرسوں ترسوں ایک دوست فوت ہو گیا یہاں کہ کر گیا میری بھی جہاں کا کوئی گوشہ خالی، مرنے والا کہیں مجھ میں بھی رہا کرتا تھا. تو یہ کائنات اس طرح ملی ہوئی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی نیا نعت والا بندہ پیدا ہوا تو اس سے ہم لوگ بھی بڑے ہو گئے. یہ کالی رات جو اب نور و نور ہو رہی ہے،
کہیں پہ نعت محمد ضرور ہو رہی ہے. جب رات کو نعت ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ تقریب یہاں ہو رہی ہے, واقعی ہم نہیں بولتے نا, مجھے خود آ جاتا ہے یہاں, مجھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو بہت ہی زیادہ مبارکباد آپ لوگوں کو, آپ یہاں تشریف لائے, شاعرہ کو مبارکباد, اور آنے والے زمانے میں جو اور بہت سارے لوگ لکھے ان کے لیے مبارکباد. مجھے خوشی ہوئی, ہم اس پہ کام کریں گے. ہم ایک تھیسس PhD کا کر رہے ہیں خواتین کی نعت میں, پہلے 2 MPhil کے میں نے کروائے ہیں, تو اس میں یہ 3 کتابیں بھی جو مجھے آج ملی ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. سر میں پھر یہ کہتا ہوں, اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ نعت جو ہے وہ ایک سکل ہے, وہ موضوع محض نہیں ہے. اگر آپ نے نعت لکھنی ہے اور ادبیات عالیہ کی سطح پہ لانا ہے اس کو ادب پہ, تو پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. نعت کو اگر آپ ریپیٹ کریں گے نا تو وہ ریپیٹ ہوتی جائے گی ساری. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. نعت کو, نعت خانوں کو چنگل سے بچائیں. اس میں ادبی بات, جو اقبال نے کہا تھا کہ عشق تیرا اگر نہ ہو, شوق تیرا اگر نہ ہو, میری نماز کا امام, اس سطح پہ لے کے اب بھی ذوق و شوق جو ہے وہ قطبی تارے کی طرح سب سے اوپر کھڑی ہے نعت جو ہماری. جیسے ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب, کیا تہذیبیں اس کے اندر ہے, تمدن اس کے اندر ہے, کیا اس کے اندر خوبصورت شاعری ہے. آپ ایک بہت بڑے معزز کام کے لیے چنے گئے ہیں. آپ کوشش کریں لہو کا آخری قطرہ بھی صرف فن کر دے, بنا وہ نقش حسین جو بگڑ سکے نہ کبھی. کوشش کریں کہ زیادہ بہتر سے بہتر نعت کریں, اور تب ہوگی جب آپ کی زمین نہیں ہوگی. پرانی زمین میں آپ نئی بات کر ہی نہیں سکتے. اگر آج پہ نا فلاں بات پہ رونا آیا, سوالات پہ رونا آیا, تو 25 غلط بھی نہیں کہہ سکتے. تو نعت کیسے کہیں گے آپ؟ اکثر جو نعتیں ہوتی ہیں وہ ریپیٹیشن ہے, وہ اس کا اپنا ثواب ہے, وہی کرتے جائیں چاہے. لیکن اگر آپ اس تخلیق کی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں, کوشش کریں تو پھر نئی تراکیب ہوں, نئے لفظیات سارے ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ خواتین نے بھی بہت زیادہ کام شروع کیا ہے, اور بہت اچھی اچھی حمدیں اور نعتیں اور منقبتیں ان کی ہو رہی ہیں. میں بہت دعا گو ہوں, یہ ہم پہ ایک احسان ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. ہم تمام لوگ فرشتے نہیں ہیں, ہمارے اندر خامیاں بھی ہیں, غلطیاں بھی ہیں, غلطیاں ہونی بھی ہیں ساری, لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کام. سب سے پہلے جو ایک خوبصورت نعت ہے وہ معبد نے کہی تھی. معبد کی نعت میں حضور کا نام بھی نہیں ہے. اس عورت کو جو ایک صحرا میں ایک خیمہ لگا کے بیٹھی تھی, اسے نہیں پتا تھا کون بندہ آیا. انہوں نے ایسی خوبصورت تعریف کی ہے کہ معبد کی نعت اب بھی جو ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت ایک حضور کی ڈسکرپشن جو ہے, وہ چہرہ, ان کا چہرہ کیسا تھا, بولتے کیسے تھے, چلتے کیسے, حالانکہ اس میں کہیں نام ان کا نہیں ہے سارا. اس کے بعد پھر بے شمار نعتیں ہوئیں جو المجموعۃ النبہانیہ فی المدائح النبویہ, اس کے اندر بے شمار خواتین کی نعتیں ہیں. المدائح النبی فی الادب العربی ڈاکٹر الزکی, اس کے اندر نعتیں موجود ہیں. سب سے پہلے بر صغیر میں گلبن نعت کے نام سے 1905 میں ایک نعتیہ مجموعہ شائع ہوا, اور اب تو بہت سارے ہوئے. تمام لوگوں نے جو ہے وہ بہت کام کیے. اب میں ضرورت یہ ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے, ان بچوں کو, بچیوں کو, نعت کو, اور خاص طور پہ اپنی دیکھیں کہ ایک عورت کے نسائی جذبے کیا ہے. یہ آخری بات جو ہے جو بہت زیادہ اہم ہے, سوچنے والی ہے, کہ ایک جذبے اور آپ کا DNA جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے. حوا کا جس کا جب نام آتا ہے تو ایک بوڑھی سی عورت ہمارے سامنے ہوتی ہے. حوا اپنے زمانے کی انتہائی خوبصورت خاتون تھی, انتہائی خوبصورت, جس کے اندر ہزاروں لاکھوں ڈیانا اور مدھو بالیں پیدا ہونی تھی, جس کے اندر اس کے DNA کے اندر وہ پوٹینشیل موجود تھا جو آج تک چل رہا ہے سارا. یہ کتنا بڑا موضوع نعت کا بنتا ہے کہ ہمارا رشتہ اس خاتون کے ساتھ تھا, اگر خاتون کیا ہے کہ جس کے لیے تمام کے تمام لوازمات انتہائی نسائی, حیا کے اور انتہائی خوبصورت چیزوں کو موجود ہے سارا. اس طرح آپ غور سے ماضی کی طرف جائیں گے تو ٹائم آپ کے نزدیک ختم ہو جائے گا. اس ٹائم میں جا کے لائف لیسنس کے اندر سے جا کے آپ بہت کچھ نعتیں کر سکیں. یہ بہت بڑے موضوعات ہے, کبھی کوئی شبینہ نعت کرے نا پھر تو گفتگو ہو سکتی ہے, اب تھوڑے سے وقت نہیں ہو سکتی. خلاصہ سب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مقدس فرض ہے, اس مقدس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں. آپ نے خود ہی کو اور لکھوا رہا ہے, کوشش کریں کہ اس کے اندر احترام شامل ہو, اس کے اندر نئی بات ہو, اور فن بھی ہو. فن ضروری ہے, صرف خالی نہیں, اس کے لیے آپ تصویر کرتے رہیں. جب آپ نعت کہیں گے نعت فن ہے, نعت ٹیلنٹ ہے, نعت ایک ڈسپلن ہے, اس کو لانے کے لیے ادبیات عالیہ پہ دنیا کی بہترین شاعری میں ہمیں خوشی ہے کہ اب جو ہے پرانی غزل کے اندر جو ایک جھوٹ والی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ 1934 سے پہلے اردو کی پوری غزل میں عورت کی وفا کا ذکر نہیں ملتا. میں ہمیشہ اپنی کلاسوں کے تو بچوں کو, MA والوں کو, کہ کوئی ایک شعر دکھا دیں جس میں عورت کی وفا کا ذکر ہو. کیا ہماری مائیں, دادیاں, پردادیاں وفادار نہیں تھیں اپنے خاوند کے ساتھ؟ ایک شعر دکھا دیں مجھے. علامہ کے زمانے میں کسی نے وفا کا ذکر کیا تو ایک شاعر نے واک آؤٹ کیا کہ عورت باوفا ہو, واک آؤٹ کر کے مشر میں ایک شعر دکھا دیں گے. صرف حسد مہانی تھا جس نے یہ کہا وہ تیرا کوٹے پہ ننگے پانا ہے. اس سے پہلے بمیں تنتی ہیں, خنجر ہاتھ میں ہے, تن کے بیٹھے ہیں.
کسی سے آج بگڑیا جو یوں پر ڈر کے بیٹھے ہیں. پہلے ان کے سامنے لے جا کے خنجر رکھ دیا, پھر کلیجہ رکھ دیا, دل رکھ دیا, سر رکھ دیا. یہ ایک شعر مجھے امیر خسرو سے لے کے کسی کا دکھا دیں. کتنی عجیب باتیں, ہم جھوٹ میں رہ رہے تھے. اس شاعری نے, نعت کی شاعری نے مجھے سچ بولنا سکھایا, اور اتنا سچ بولنا سکھایا, اتنا محتاط کر دیا. اس میں حافظ پیلی بیتی کا شعر سناتا ہوں کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. کہ وہاں جھوٹ بھی نہیں بولتا, جھوٹ موٹ بھی نہیں گر سکتا. اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. اتنا زیادہ سچ ہے کہ آپ حضور کے نام سے کوئی خواب نہیں وابستہ کر سکتے, کوئی جھوٹ نہیں وابستہ کر سکتے. اتنی بڑی سچائی غزل کو مل گئی اس زمانے میں, اور وہ نعت نے دی. ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنے فن پر, ہماری اردو پر, ہمارے اقبال جیسے شاعروں پہ, اور دوسرے بے شمار شاعروں نے, اور آپ بھی جو شاعری کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے اس قسم کی کتاب ہمارے لیے مہمیز کا بہانہ بنے گی, اور اب جب آئندہ نعت کہیں گے تو بہت اچھی چیز لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ کاروان ہوا اسلام آباد چیپٹر اور محفل نعت پاکستان خواتین شاخ کی جانب سے محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ کو ان کی عمدہ نعتیہ کاوش پر پذیرائی کے لیے ایوارڈ اور شیلڈ سے نوازا جا رہا ہے. اور یہ ایوارڈ اور یہ شیلڈ اور بھی زیادہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگی, کیونکہ وہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے دست شفقت سے ابھی ان کو پیش کی جائے گی. سبین صاحبہ سے بھی ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں.